اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل إسلام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلوات بار محمد عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحاربين مبين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ظلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت لي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا وعلى الحسن المعصوم المسموم المظلوم وعلى الحسين الغريب الشهيد المسموم المنهور المعصوم المظلوم
المقتول المذبوح من الكفا في أرض كربلاء يوم عاشوراء الذي كان غسله دما وكفنه رمل كربلاء الذي كان ختاما لشيعته شيعتي مهما شربتم عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فانضبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني پردیسی پیو دے پیار دا محور الفت دی پیاس بجھائی ون میڈا لحظے دا مہمان پتر ذرا مسلح دی چھموائی ون میڈا لحظے دا مہمان پتر ذرا مسلح دی چھموائی ون تے میں نہیں آدھا مرن نون یہاں منات غریب تے لائیون میدان دے ویندیاں توڑی اکبر ول ول کے مہوں دکھلائیون میدان دے ویندیاں توڑی اکبر ول ول کے مہوں دکھلائیون کہیں ڈٹھا ہوئے میڈے اکبر کو مسجد اقصا تو لہنا ان لہنانا جویں امت لہائے میراج تو واپس آندھا تے میں وچ دنیا دے مرکز ہاں اولاد دیا دردادا میری مظلومی تے تراس کرو میں کو اکبر نظر نہیں آدھا انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ صلوات اللہ محمد کہ بھی زبانوں کو مطلب فرمائیں ذکر صلوات آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء
مراج نظام ذاکرین وادی شورا خطبہ بالخاص خمینی شہید حسینی قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ حسین جیلی صاحب قبلہ محترم قبلہ نثار مہدوی صاحب کی زوجہ مرحوموں کے والدین مرحومین کے لیے، اس طرح باقی برادر محترم مولانا سید نوبہار صاحب کے والد صاحب کا آج انتقال ہوگا، ان کی سالس صاحب کے لیے، باقی تمام اپنے اور میرے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اخلاص فرما لیں۔ ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص میں میرے اور آپ کے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں، بالخص قبلہ موسوی صاحب برادر محترم مولانا سید مرزا قائم صاحب، جس طرح جتنے برادران مریض ہیں، علماء جتنے مریض ہیں، بالخصوص میرے آپ کے ذمہ دعائیں لگا سب کی شفا یابی کے لیے سبق پڑھنے بلند انتہائی قابل احترام علماء کرام اور زائرین نظام، آج کی رات 10 محرم الحرام کی شب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسائب پڑھنے کے لیے شاید ضرورت نہ ہو آج کی رات کو ممبر پر آئے مسائب پڑھے، تصور ہی کر لیے جائے کربلا کے اس لکودک صحرا کا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے میں معروضات پیش کرنے سے پہلے 2 منٹوں کے لیے آپ کو وہاں پر لے جانا چاہوں گا۔ صرف تھوڑی دیر تصور کریں نا کربلا میں اللہ کا کہ آج کی رات ہر ماں کے پاس کا بیٹا موجود ہے، ہر بھائی کے پاس بہن سب بھائی موجود ہے، وارث والے کے پاس کا وارث موجود ہے، لیکن کل کا دن جب طلوع ہوگا اور کل کا سورج جب غروب ہوگا، ماں کے پاس بیٹا نہیں ہوگا، بہن کے پاس بھائی نہیں ہوگا، شوہر والے کے پاس شوہر نہیں ہوگا۔ اور خود سوچیں آج کی رات جس خاتون جس ماں کو معلوم ہے کہ کل کا سورج جب طلوع ہوگا میری گود اجڑ جائے گی، پھل اس ماں کو نیند آئے گی آج کی رات؟ جس بہن کو معلوم ہے کہ آج کل کا سورج جب طلوع ہوگا میرا سہارا چھن جائے گا، میرا بھائی مجھ سے چھن جائے گا، پھر ان بہنوں کو نیند آئی ہوگی جن مستورات کو علم ہے کل کا سورج جب طلوع ہوگا ہمارے سروں کے تاج چھن جائیں گے، پھر آج کی رات انہیں نیند آئی ہوگی۔ اور یقین جانے شہدائے کربلا مظلوم کربلا تو کل جام شاد نوش کر کے سو جائیں گے، لیکن خدا جلالی کی بیٹی کب تک بیدار؟ کل حسین کربلا تو ختم ہو جائے گی، لیکن کل سے زینب کبریٰ کربلا کا آغاز ہوگا، نہیں معلوم کب تک علی کی بیٹیاں بیدار رہیں گی۔ شہدائے کربلا کی پیاس کل بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی شہدائے کربلا کی پیاس، لیکن نہیں معلوم کب تک علی کی بیٹیاں پیاسی رہیں گی، کب تک حسین کے یتیم پیاسے رہیں گے۔ پہلے انتہائی دکھ بھری رات کے واقع آج کی رات، خدا کرے عرض کیا نہ کئی دفعہ عرض کر سکوں، یہ مجالس دعا قبولیت کی واقع مقامات ہیں۔ یہ جو جہاں پر بھی مجلس حسین ہوتی ہے، گھر ہو دفتر ہو حسینی اور مسجد ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ فاضل انفرانی کے جملے پہلے بھی یہاں پر عرض کر چکا، ان کے یہ جملے ہیں، ان کی دفتر کی طرف سے جملے آئے تھے میسی شکل میں کہ جو ہے نا مظلوم کربلا کے حوالے سے کہ مظلوم کربلا کو شاد کرنے میں چند چیزیں خدا نے عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ استجابت دعا تحت قبت ہی، کہ مظلوم کربلا کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرما رہے تھے قبے سے مراد صرف کربلا قبہ مراد نہیں ہے، بلکہ جہاں مظلوم کربلا کی مجلس ہوتی ہے وہ قبہ حسین، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان آج کی شب عاشور بھی ہے، مظلوم کربلا کی شاد کی شب بھی ہے، اور ایک قبہ حسین کے نیچے بیٹھے آیت اللہ العظمیٰ فاضل انفرانی علیہ الرحمہ کے اس فرمان کی روشنی میں سب سے بڑی دعا یہی کریں گے، پروردگار یہ جو عاشور کا دن ہم کل دیکھ رہے ہیں، یہ آخری عاشور کا دن ہو آخری امام کے ظہور سے پہلے، خدایا تجھے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور اگلے عاشور سے پہلے ہم مجھ میں جیسے گناہگار اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آخری امام ظہور فرما چکے، اور اہل بیت پیغمبر کی صدیوں پر محیط مظلومیت اور ختم ہو چکے اور ان کے اقتدار کا سورج طلوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہماری دعا قبول فرمائے اور باقی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ سلام پڑھنے بلند
زبانوں پر میں علماء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ایک اصول دیا ہے کہ دنیا میں حیات طیبہ کے لیے اور آخرت کی عظیم درجات پہ فائز ہونے کے لیے دو کام کرنے، ایک صاحب ایمان بن جائیں، دوسرے صاحب عمل بن جائیں۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو خدا دنیا بھی حیات طیبہ عطا فرمائے گا اور آخرت کو عظیم درجات اور عظیم نعمات کی جن کو زوال نہیں ہے وہ انسان کو نصیب فرمائے گا۔ عرض کیا تھا اس مقصد کے لیے خدا انسان کو اس مقصد تک پہنچانا چاہتا ہے کہ مومن بنے اور صالح بھی بنے تاکہ اسے حیات طیبہ بھی حاصل ہو اور آخرت کے عظیم درجات بھی حاصل ہوں۔ خدا نے دو کام کیے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے اور ساتھ معصوم پیشوا بھیجے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اب کتاب تو یہی رہے گی کہ عمل جسے قرآن کریم کہا گیا ہے، لیکن سوال یہ رسول خدا کی شہادت کے بعد وہ معصوم پیشوا کون ہوں گے، وہ ہادی کون ہوں گے، وہ رہنما کون ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی تبیین کرنی ہے، تفسیر کرنی ہے، تشریح کرنی ہے اور مومنین نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے، عام انسانوں نے ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا ہے تاکہ انہیں دنیا میں خدا حیات طیبہ سے نوازے اور آخرت کے عظیم درجات انہیں نصیب فرمائے۔ اور یہیں سے عرض کیا تھا، اس کو ہم دوسروں سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ ہے، خلاف ان کا جانشین کون بنے گا؟ جو منصب پیغمبر خدا کے پاس تھے، عرض کیا نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے، لیکن پیغمبر خدا کے پاس دو اہم منصب تھے۔ ایک منصب ہدایت تھا، انسانوں کی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، ان کی رہنمائی کرنا کسی چیز کی طرف، انسانیت کی طرف، آدمیت کی طرف، ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، وہ تمام باتیں جو عرض کر چکا ہوں تاکہ در نتیجہ حیات طیبہ بھی حاصل ہو اور آخرت کو لازوال نعمتیں انہیں حاصل ہوں۔ یہ منصب تھا پیغمبر خدا کا۔ اور دوسرا منصب حضور کا یہ تھا کہ جب حضور نے مدینہ میں حکومت قائم کی تو خود سربراہ مملکت بھی تھے، حکومت کے سربراہ بھی تھے، یہ دو منصب تھے رسول خدا کے پاس۔ تو سوال یہ کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد یہ دونوں منصب کس کے پاس اب آئیں گے؟ حضور کی رحلت شہادت کے بعد حکومت کا سربراہ کون بنے گا، حکومت کون چلائے گا؟ آخر حکومت بنائی ہے حضور نے، کون چلائے گا حکومت؟ اور دوسرا جو ہدایت کا منصب ہے رسول خدا کے پاس، اب وہ منصب کس کو منتقل ہوگا؟ کون حضور کے بعد منصب سنبھالے گا؟ اور یہی سے مسئلہ امارت العرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا کے بعد ان کا جانشین کون ہے، خلیفہ کون ہے۔ خلافت کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں جو معروف نظریات ہیں۔ ایک ہمارا نظریہ ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا، شیعوں کا نظریہ کہ حضور اپنے بعد جانشین بنا گئے تھے، دکھا گئے تھے کہ میرے بعد میرے کون جانشین ہیں، میرے بعد ہدایت کا سلسلہ کس نے چلانا ہے، حکومت کس نے چلانی ہے، اور وہ تمام کام جو میں کل تک کر رہا تھا میرے بعد کس نے انجام دینے ہیں۔ اہل سنت میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے حضور نے جانشین بنایا ضرور تھا لیکن امت نے کسی اور کو انتخاب کر دیا۔ دو نظریہ سنت، جو معروف نظریہ دوسرا ہے، یہ پہلا نظریہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ حضور نے جانشین بنایا ضرور تھا، دکھایا تھا میرے بعد میرے کون جانشین ہوں گے، لیکن امت نے اس کو چھوڑ کر کسی اور پر اجماع کر لیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ بات نبی ولم ینصب خلیفہ، حضور دنیا سے چلے گئے، کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے بلکہ امت پہ چھوڑ دیا، امت میرے بعد جس کو چاہے خلیفہ بناتی پھرے اور میرے جانشین بناتی پھرے، میں کوئی جانشین بنا کے نہیں جا رہا۔ یہ دو نظریے۔ اب سوال یہ ہے، اس بحث میں چھیڑنے سے پہلے چند دو تین سوالات کا عرض کیے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے، ایک خود سوال ہے، آیا ممکن ہے کہ پیغمبر خدا اپنا جانشین بنا کر نہ جائیں؟ آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہوں نے بات کی تھی کہ قرآن کریم خلافت پر کوئی نظریہ نہیں دیتا ہے، کوئی رائے نہیں دیتا ہے، کوئی رہنمائی نہیں کرتا ہے قرآن کی خلافت کے حوالے سے کہ حضور کے بعد جانشین کون بنے گا۔ قرآن اس حوالے سے کیا ساکت ہے کہ واقعہ ایسی ہے، کیا قرآن کریم نے صاف کام کیا کہ مثال قرآن کریم میں نہیں ہے کہ آیا ممکن ہے قرآن کریم کی نظر آیات کی روشنی میں حضور جانشین بنائے بغیر دنیا سے چلے گئے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے
اگر یہ ثابت ہو بھی جائے مثلا کہ پیغمبر خدا نے جانشین بنایا تھا لیکن مثلا کسی اور کو بنا دیا گیا، تو اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اس بحث کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے کیا ہے اور آخرت کی زندگی سے کیا ہے؟ یہ بات ثابت ہونے سے کیا صرف ایک تاریخی حقیقت ثابت ہوگی؟ اس کا ہماری عملی زندگی سے بھی تعلق ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی تعلق ہے۔ اگر صرف تاریخی حقیقت ثابت ہو تو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ محض ماضی کی زخم کر کے اڑیدنے کے اور اختلافات خلیج کو مزید گہرا کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ثابت کریں اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، پھر اس بحث کو چھیڑنا بھی چاہیے اور اس بحث کو حل بھی کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال تھا کہ کیا یہ بحث جو ہے وحدت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اس سے مسلمانوں میں انتشار تو نہیں بڑھے گا، اختلاف تو پیدا نہیں ہوگا؟ ایک سوال پڑھنے بلند آواز سے۔ اس تیسرے سوال کا جواب اختصار سے عرض کر چکا ہوں کہ جو مسئلہ ہے یہ وحدت کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ وحدت پر آنچ نہ آئے۔ میں عرض کر چکا ہوں منافی وحدت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وحدت ہے ہی یہی، حقیقی وحدت ہے بھی یہی کہ مسلمان کب متحد ہوں گے، کب متفق ہوں گے کہ جب تمام مسلمان کیا ہو جائے، ہر ایک لحاظ سے ایک ہو جائے، عقیدے کے لحاظ سے، اصول دین کے لحاظ سے، فروع دین کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے جب بالکل ایک ہو جائیں تب حقیقت میں وحدت وقوع پذیر ہوگی۔ لیکن جب تک وہ اس مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں، جب تک آپس میں بحث کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے کہ عقیدے بھی ایک ہو جائے، عمل بھی ایک ہو جائے، تو اس وقت تک وحدت یہ ہے کہ آپس میں بحث جاری رکھیں، مناظرے جاری رکھیں، مباحثے جاری رکھیں، لیکن مشترکہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنے رہے، مشترکہ دشمن کے سامنے متحد ہو کر رہیں، متفق ہو کر رہیں، آپس میں لڑے نہیں، بھیڑے نہیں، جھگڑے نہیں، لاٹھی ایک دوسرے کی نہ اٹھائیں، بلکہ بحث کریں وکلا کی طرح۔ جیسے وکلا آپس میں بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قائل ہو جائیں تو بسم اللہ اچھی بات ہے، اگر قائل نہ ہو تو ایک دوسرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی ایسا یہ تھا، کبھی عقل مند آپس میں نہیں لڑتے، جب بھی آپس میں لڑتے بے وقوف آپس میں لڑتے، کبھی دو عقل مند آپس میں نہیں لڑتے ہیں، نہ دو عقل مند لڑتے ہیں نہ ایک عقل مند بے وقوف آپس میں لڑتے ہیں۔ جب بھی آپس میں لڑیں کون لڑیں گے؟ دونوں بے وقوف لڑیں گے، کبھی دو عقل مند یا ایک عقل مند بے وقوف آپس میں نہیں لڑے گا۔ تو لہٰذا وحدت کے منافی نہیں ہے یہ بحث کرنی چاہیے، لیکن بشرطے کے اصول جو ہے بحث کو مد نظر رکھا جائے، احترام مد نظر رکھا جائے، ایک دوسرے کا وقار مد نظر رکھا جائے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، جیسے کہ کل عرض کی ہے، معصومین کی روایت عرض کی ہے اور فقہاء کے فتوے عرض کیے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور ایک دوسرے کا احترام ملحوظ قدر رکھنا یہ واجب ہے۔ احترام کو باقی رکھتے ہوئے جیسے گھر میں چند بھائی آپ سے بحث کرتے ہیں لیکن ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی دیوار پھیلا کر گھر میں آنا چاہے تو مل کر اس کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے دفاع کرتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم اسلام کی چھت کے نیچے، قرآن کی چھت کے نیچے اکٹھے رہیں بھی صحیح، اور بحث کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ جب تک اختلافات حل نہیں ہو جاتے اس وقت تک مشترکہ دشمن کے سامنے سیسے پلائی ہوئی دیوار بنے رہیں، یہ وحدت کا مفہوم ہے۔ نہیں ہے کہ مثلا انسان اپنے عقیدے پر میں ڈٹا رہوں، وہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں، آپ سے بحث بھی نہ کریں، مباحثہ بھی نہ کریں، صرف کفر و شرک کے فتوے لگتے رہیں، اس سے وحدت کا مسئلہ حل نہیں ہو۔ سوال پڑھنے بلند آواز سے۔ ایک دفعہ برادر اشارہ فرما رہے آگے تشریف لیں، کسی حد تک جگہ موجود ہے، جہاں تک ہو سکے آگے تشریف لیں، سوال پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ آگے آگے ہو جائے، ان کے بنکال کے سارے برادران سیڑھیوں میں کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی جگہ بن جائے انشاءاللہ۔ آواز بلند سلوات۔ پھر بھی زمانت مطلب فرما رہی تھی۔ تو اس بارے میں آج کر چکا کہ یہ مسئلہ وحدت منافی نہیں ہے۔ رہا دوسرا سوال، اگر یہ بحث حل ہو جائے تو اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے کیا ہے؟ اگر صرف تاریخی حقیقت عرض کیا تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے مثال کے آپ نے عرض کی تھی، لیکن اگر اس صرف تاریخی حقیقت ثابت نہ ہو بلکہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو،
اور آخرت کی زندگی سے پھر سے چھیڑنا چاہیے. اس سوال جواب انشاءاللہ ہو سکے تو مظلوم کربلا کی مجلس میں عرض کروں گا. جہاں تک تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ آیا کہ پیغمبر خدا نے آیا جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سوال ہے آج کے دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ ہمارا نظریہ ہے کہ جانشین بنایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا, بقاعدہ بیعت ملی تھی. اور دوسرا نظریہ اہل سنت حضرات کا ہے, ان میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے حضور نے بنایا ضرور تھا لیکن امت نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو انتخاب کر دیا. اس کا ہم جواب دینا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے حضور جانشین بنائیں کہ امت کو یہ حق حاصل ہے؟ امت کس نے حق دیا ہے کہ حضور کے بنائے کو چھوڑ کر کسی اور کو انتخاب کر لیں؟ حق دیا کسی امت نے؟ اور دوسرا جو معروف نظریہ ہے سنت کا کہ حضور نے جانشین بنایا ہی نہیں, مات النبی ولم ینصب خلیفۃ, حضور دنیا سے چلے گئے کسی کو جانشین بنا کر نہیں گئے. اس کا ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ انتہائی ساتھ عرض کروں گا چونکہ وقت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں. پہلا جو نظریہ ہے اہل سنت کا کہ حضور نے جانشین بنایا ضرور تھا لیکن امت نے کسی اور پر اجماع کر دیا اور اسے انتخاب کر دیا. آیا دیکھیں قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آیا قرآن کریم امت کی افراد کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میرے رسول کے بنائے ہوئے کی مخالفت کر کے کسی اور کو بنا دے. خود قرآن کیا کہتے ہیں. دیکھیں اگر ہم روایت کرو جائیں گے ہو سکتا ہے یہ روایت ہے, اس کو قبول نہیں کرتے, لیکن جب قرآن کریم کی آیت سامنے آئے گی تو جو شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, یہ بات مسلمانوں کو غیر مسلموں کی بات نہیں, جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ آیت کریمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے. حکم خدا ہے, حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور پھر اپنی بات سے اپنی ضد سے کہے ہٹ جائے. دیکھیں قرآن کریم متعدد آیات ہیں جو پیغمبر خدا کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے. آیات آپ کے سامنے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اس طرح کی آیات یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری اتباع کرو, نتیجہ خدا تم سے کیا محبت کرے گا. تو قرآن کریم بہت ساری آیات ہیں جن میں ایک رسول خدا کی اطاعت کا حکم ہے, ایک آیات اس طرح کی ہے. دوسری وہ آیات جن میں رسول خدا کی اتباع کا حکم ہے بلا چون و چرا پیغمبر خدا کی اطاعت کا حکم ہے. یہ ساری آیات اپنے سامنے رکھیں اور مزید آیت سماعت فرما لیں. سورہ احزاب کے آیت نمبر 36 میں خدا یہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. بڑی واضح آیت ہے. خدا فرماتے ہیں کسی مومن مرد کو, کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک بات کا فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اطاعت کی آیات ایک طرف رکھیں, اتباع کی آیات دوسری طرف رکھیں, اور اس سامنے رکھیں کہ کسی مومن مرد کو, کسی عورت کو خدا فرما رہے یہ اختیار دیا ہی نہیں کیا ہے. اگر مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو توجہ رہے گی, اگر مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, رسول خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا تعالیٰ نے کسی مومن کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک بات کا فیصلہ کر دیں اب اپنی منمانی کرتے پھریں. خدا یہ واضح فرما رہے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور پھر یاد رکھیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ جب خدا اور اس کے رسول ایک چیز کا فیصلہ کر دیں کسی کو اسے تبدیل کرنے کی اختیار نہیں ہے. اب اگر کوئی نافرمانی کرے یعنی خدا اور رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے, اور جو مورد بحث مسئلہ ہے کہ مثلا رسول خدا نے, خدا نے رسول خدا نے جانشین بنایا ہے پیغمبر خدا نے اپنا, اب اگر وہ یاد اسے چھوڑ کر کسی اور کو بنانے کی کوشش کرے, نافرمانی کرے, تو یاد رکھیں فقط ضل ضلالا مبینا, ایسا کھلا کھلا گمراہی میں پڑا ہوا ہے. دو شخص کھلم کھلا گمراہی میں پڑا ہوا ہے جو خدا اور رسول کے فیصلے خلاف کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے. تو لہذا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے رسول خدا نے جانشین بنائے ضرور تھا, امت نے کسی اور کا انتخاب کر دیا. ان کو یہی جواب دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ متعدد وہ آیات دیکھیں جن میں خدا رسول خدا کی اتباع کا حکم دے رہا ہے, رسول خدا کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں, اور دوسری وہ آیت جس میں خدا فرما رہے ہیں جب خدا اور اس رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کسی اور کو اپنی طرف اس فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. سب پڑھنے بلند اور دوسرا وہ گروہ اہل سنت کا جو یہ کہتے ہیں کہ مات النبی ولم ینصب خلیفہ, حضور دنیا سے چلے گئے کسی کو جانشین بنا کر ہی نہیں گئے, اپنے ہاتھ میں چھوڑ کر چلے گئے. اب ان ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بار بار اس کو اہل سنت ہمارے گھر بھی ایسے کیا, اہل سنت ہمارے واقعی بھائی ہیں, لیکن دیکھیں 1400 صدیوں سے غبار پڑا ہوا ہے حقیقت کے اوپر, وہ غبار ہٹانے اتنا آسان نہیں ہے. اب خود سوچیں کہ 14 صدیوں سے 14 صدیاں بیت چکی ہیں, مسلسل ایک نظریہ بن چکا ہے,
اس نظریے کو فوراً چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ظاہر ہے اسے اور قائل کرنا بھی اتنا جلدی اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا کوئی شخص فوری جلدی اتنا آسانی سے قائل بھی نہ ہو جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، بحث کرنی چاہیے وکلا کی طرف، جیسے وکلا آسان آرام سے بحث کرتے ہیں، بحث کرنا چاہیے، اپنے اہل سنت بھائیوں کو سمجھانا چاہیے. یہ ہمیں قائل کر رہے خود قائل ہو جائے، دونوں میں سے ایک قائل ہونا چاہیے. وعدت یہی ہوگی نا، یا ہم ان کی طرف چلے یا ہماری طرف چلے جائیں. وعدت کا مطلب یہی ہے کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، عقیدہ بھی ایک ہو جائے، عمل بھی ایک ہو جائے. حقیقی بات یہی حقیقت عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے کیا ہے اہل سنت بھائی سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ نظریہ ہے اکثریت کا نظریہ کہ حضور دنیا سے چلے گا کسی کو جانشین بنا کر نہیں ہے. آج قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر خدا کی سیرت کیا کہتی ہے، عمل کیا کہتا ہے رسول خدا کا، رسول خدا کی حدیث کیا کہتی ہے، اور خود عمل کیا کہتا ہے رسول خدا کا. آئے اپنی ظاہری حیات حضور نے جب جگہوں پہ جایا کرتے تھے، مختلف مقامات پہ جایا کرتے ہیں، کہ اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ دونوں پہلو، حضور کی عملی سیرت بھی اور حضور کے فرمودات اور ارشادات بھی اور حدیث بھی. اور تیسری چیز کو عقل کیا کہتی ہے. فرض کر لیں ہم قرآن کریم کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، روایت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، خود عقل کیا کہتی ہے؟ آیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رسول خدا دنیا سے چلے جائیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہ جائیں؟ ایک یہ، اور دوسری یہ بات فرض کریں رسول خدا دنیا سے چلے گئے، کسی کو جانشین بنایا، عقل کیا کہتی ہے کس کو جانشین بنایا جائے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا. عقل کیا کہتی ہے کہ رسول خدا کی بات اصحاب سارے موجود ہیں، آپ مولا کرام کو اصحاب میں شمار کرتے ہیں، چلے اس حد تک ہم بھی مان لیتے ہیں کہ رسول مولا کرام صحابہ شامل ہیں. ذرا اصحاب میں دیکھیے سارے صحابہ موجود ہیں، مولا کرام کے صحابی میں آپ کے بقول شامل ہیں. دیکھیں عقل کیا کہتی ہے کہ صحابی میں سے کس صحابی کو جانشین رسول بنایا جائے. صفات کس کے اندر پائی جاتی ہے، اوصاف کس کے اندر پائے جاتے ہیں، علم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، فساد کے لحاظ سے، جتنے اوصاف کمالات ہیں کس کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. عقل کس کا فیصلہ کرتی ہے کس کو بنایا جائے؟ آیات کیا کہتی ہے؟ عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کس سے رسول خدا کا جانشین ہونا چاہیے؟ سلام پڑھنے بلند بس دیکھیے. سب سے پہلے دیکھو قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی بات آیا ہادی ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے، جانشین ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، وسیع وزیر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہدایت کا مسئلہ اس کی جو ہدایت سے مربوط ہے، یہ مسئلہ ہدایت کا مسئلہ اتنا اہم ہے مسئلہ کہ پروردگار عالم نے جب پہلا انسان دنیا پر بھیجا ہے اسے ہادی بنا کر بھیجا ہے. یہ میں سنت بھائی سچ کرنے چلے ہیں کہ دیکھیں ہدایت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم نے پہلا انسان جو بھیجا دنیا پر اسے رہنما بنا کر بھیجے، اسے ہادی بنا کر بھیجے. ہم عرض کریں پروردگار عالم کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو کچھ عرصے کے لیے عام انسانوں کو سلسلہ چلا دیتا، عام انسان سے چلا دیتا. جب چند انسان ہو جاتے، ایک تعداد ہو جاتی، پھر انہی میں سے ایک کو رہنما بنا دیتا، ہادی بنا دیتا، نبی اور رسول بنا دیتا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. خدا فرمائے گا نہیں. دیکھیے جس خدا نے اتنی دیر کے لیے بات گوارا نہیں کی ہے کہ روئے زمین پر اگرچہ کچھ دیر کے لیے صحیح، کچھ دنوں کے لیے صحیح، عام انسان تو ہوں لیکن اس طرح پر کوئی رہنما اور معصوم پیشوا موجود نہ ہو. جس خدا نے اتنی دیر کے لیے بات برداشت نہیں کی، دو انسانوں کو بھیجا روئے زمین پر، ایک کو رہنما بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، اور دوسری جناب حوا کو سلام اللہ علیہ کو اس رہنما کی تعلیمات کی روشنی میں چلنے والا بنا کر بھیجا. اور دیکھیں جس خدا نے ایک لمحے کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بات گوارا نہیں کہ روئی زمین پر عام انسان تو ہوں ان کی سر پر کوئی معصوم پیشوا موجود نہ ہو، بھلا وہ خدا یہ بات کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اس کی آخری نبی کی شہادت کی بات قیامت تک کے لیے عام انسان رہیں ان کی سر پر کوئی معصوم پیشوا موجود نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں کہ پہلا پیشوا جو خدا نے بنایا ہے وہ خود خدا نے بنایا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ امت پر چھوڑ دیے، امت پر سب بناتی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کو بنانے کی اختیار خدا نے دیا ہی نہیں ہے. جناب آدم کس نے بنایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ بنانا خود خدا کا کام ہے. نبی بنانا، رسول بنانا، جانشین بنانا، وسیع بنانا، نقیب بنانا، حواری بنانا، یہ سب کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. ہم اہل سنت بھائی سچ کرتے ہیں اے ہمارے بھائیوں، اب آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک وہ ایک نبی اور رسول ایسا دکھا دے جسے عوام نے انتخاب کیا، وہ ایک بتا دے، زیادہ نہیں. 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. حتی بعض انبیاء صرف اپنی ذات کے لیے نبی تھے، اپنے گھر کے لیے نبی تھے. کوئی ایک نبی بتا دے، حتی جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی ہے یا صرف گھر کے چند افراد کے نبی ہے، کوئی ایک نبی ایسا بتا دے، کوئی تاریخ اٹھا کر دکھا دے جس نبی کو امت نے انتخاب کیا اس نبی کو خدا نے انتخاب نہیں کیا. یا پیغمبر خدا سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں
ہر نبی کے مثلا جتنے اوصیاء گزرے ہیں، جن انبیاء کے چند تذکرے ملتے ہیں، جن کے اوصیاء گزرے ہیں، جن کے نقباء گزرے ہیں، جن کے حواری گزرے ہیں، کوئی ایک تاریخ میں اٹھا کر بتا دیں کہ کسی نبی کے وسیع یا نبی کی حواری امت نے انتخاب کیا، نبی نے انتخاب نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ باقی انبیاء کے بارے میں قائل ہیں نبی بنائے تو خدا بنائے، جانشین بنائے تو خدا بنائے. آخر نبی پر آ کر اس بات کو کیوں پھر جاتے ہیں کہ یہ قانون پیغمبر خدا پر ٹوٹ جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء بناتا رہے تو خدا بناتا رہے، ان کے جانشین بناتا رہے تو خدا بناتا رہے. جب آخری نبی پر بات آتی ہے یہاں پر حضور نے امت پر چھوڑ دی، امت جس کو مرضی اپنی بات بناتی ہے. بولا وسیع تو یہ واقعی کیسی بات ہے، اس سے عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد آگے چلیں سورہ بقرہ کی آیات سے عرض کروں، صلوات پڑھ لیں گے بلند آواز سے. واقعی خود قرآن کریم موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام میں خدا فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا کہ 30 دنوں کے لیے کوہ طور پہ آ جائیں. 30 دنوں وہاں پر گئے، خدا نے 10 دن وہاں بڑھا دیے. جب موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے جا رہے تھے تو کیا کیا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، میرے بعد میرا جانشین بن کے رہنا میری قوم میں، جانشین بن کر رہنا. اور پھر واقعہ کے سامنے کہ جناب موسیٰ چونکہ 30 دنوں کے لیے گئے تھے، جب 30 دن ختم ہوئے اور 10 دن مزید وہاں پر رہ گئے تو سامری نے کیا کیا؟ امت سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو میں کہتا نہیں تھا کہ تمہارا خدا وہ نہیں جس جو موسیٰ کہتا ہے. دیکھو موسیٰ چلے گئے، وہ نبی تھے ہی نہیں. آپ دیکھو 30 دن کو وعدہ کر گئے تھے، 30 دن سے زیادہ وقت واپس نہیں آ رہے. تمہارا خدا وہ نہیں ہے جو موسیٰ کہا کرتا تھا، بلکہ تمہارا خدا کے ایک بچڑا جس نے بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو 30 دنوں کے بعد اگلے 10 دن امت کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی، خدا پرستی کی وجہ سے پرستی کا شکار ہو گئی. تو دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں، اپنے بعد اپنے جیسا معصوم جانشین دے کر جا رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کل کوئی یہودی اٹھ کر ہم مسلمانوں سے سوال کرے، اے مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے تمہارا رسول سب انبیاء سے افضل ہے، تو یہ کیسا افضل رسول ہے؟ ہمارا مفضول رسول 30 دنوں کے لیے جا رہا ہے، اپنے بعد اپنا جیسا جانشین دے کر جا رہا ہے، اور تمہارا جو افضل رسول ہے قیامت تک کے دنیا سے جا رہے مطلب اپنے ہاتھ پہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اب خود اہل سنت ہمارے بھائی بتائیں، تمام مسلمان یہ بتائیں اس سوال کا جواب کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ اور یقین کر لیں آپ بے شک یہ بات کر کے دیکھ لیں کسی مسلمان کے پاس اس یہودی شخص کے اعتراض کا جواب ہے ہی نہیں. ہم اس سوال جواب دے سکتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ رسول خدا جانشین بنا کر گئے تھے، دکھا کر گئے تھے، بیت لے کر گئے تھے. تو بہرحال جناب موسیٰ کا یہ واقعہ قرآن کریم موجود ہے کہ جب گئے ہیں اپنے جیسا جانشین دے کر گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا کی حدیث بعد میں آئے گی کہ حضور نے فرمایا تھے کہ یاری تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جناب ہارون نے جانشین بننا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام، لیکن جو ان کو زندگی میں دنیا سے چلے گئے تھے اس میں جانشین نہ بن پائے. لیکن مولا کرا چونکہ موجود ہیں وہ ہی نہیں سکتے جانشین نہ بنے گا. سلام پڑھنے بلند آواز سے. تو یہ دوسری آیت. اور تیسرا واقعہ قرآن کریم میں ملتا ہے. جناب شموئیل ہیں یا سموئیل نبی گزرے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ بنی اسرائیل میں سے نبی گزرے ہیں. سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخر میں ان کے یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ان کی قوم ان کے پاس آئی ان سے کہا کیا کہا؟ الم تر الى الملأ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. میرے نبی دیکھو اس قوم کو جو جناب موسیٰ سے بعد قوم آئی تھی انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کیا کہا؟ آیت نمبر 246 ہے سورہ بقرہ کی. کیا کہا اس قوم نے اپنے نبی سے جا کر کہ ہمیں ہمارے ایک بادشاہ بنائیں تاکہ ہم کیا کریں؟ جالوت سے جا کر مقابلہ کریں. واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اس میں جب بنی اسرائیل کی شرارت حد سے بڑی تو خدا نے پر ایک جالوت بادشاہ کو مسلط کیا. اب اس جالوت بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے اپنے نبی کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے اوپر ایک کمانڈر معین کریں، ایک بادشاہ معین کریں کہ جس کی سربراہی میں جا کر ہم لڑیں، کس کے ساتھ جالوت سے جا کے لڑیں. کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اپنے نبی کے پاس آ رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے مبعوث کریں، بھیجیں ایک بادشاہ، ایک سربراہ، ایک کمانڈر جو ہماری کمانڈ کریں اور ہم اس کی سربراہی میں جا کر جالوت کے ساتھ جا کر لڑیں. الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا. کیا کہا؟ ابعث لنا، نبی سے کہا آپ ہمارے لیے کیا کریں؟ معین کریں.
امت نے خود معین نہیں کیا. یہ قرآن کریم کا واقعہ. ورنہ ہو سکتا تھا بس خود آپس میں اکٹھے ہو جاتے کہ اپنے قوم کے افراد کو نہیں جانتے تھے. جناب طالوت خود ان کے اندر رہنے والے تھے, ان کو جانتے نہیں تھے, ان کو کسی اور خود معین کر لیتے اور چلے جاتے جالوت سے لڑنے کے لیے. لیکن کیا کیا, خود انتخاب نہیں کیا. کس کے پاس آ رہے, اپنے زمانے کے نبی کے پاس آ رہے ہیں. اور نبی سے آ کر کہا کہ یہ مسئلہ لنا مالک نقاتل فی سبیل اللہ, آپ ہمارے لیے مبعوث کریں ایک بادشاہ کو کہ جس کی سربراہی میں جا کر ہم جالوت سے کیا کریں, لڑیں. تو نبی نے کیا کہا, درمیان میں آیت کا حصہ چھوڑتے ہوئے اگلی آیت یہ 243 نمبر آیت, وقال نبیہم, نبی نے کیا کہا, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بعنوان بادشاہ مقرر کیا. امت کس کے پاس آ رہی ہے, نبی کے پاس آ رہی ہے. نبی کیا کرے, میں مبعوث نہیں کر رہا ہوں, خدا مبعوث کر رہا ہے. عرض کریں وہ تاریخ ہے, وہ پرانی حقائق کے واقع کہ جن کو امت نہیں نہ جانے, سابقہ انبیاء کے بارے میں تسلیم کرتی ہے, لیکن جب آخر نبی کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر ان واقعات کو آ کر بھول جاتی ہے. امت کہہ رہی نبی سے آ کر آپ کو معین فرمائیں. نبی کہہ رہے کہ میں کیا معین کروں گا, خود خدا نے تمہارے لیے طالوت کو معین کیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا اعتراض کیا, جیسے وہ بودے سے اعتراضات جو مولا کائنات کے بارے میں بعض کتابیں ان کے یہاں موجود ہیں. امت نے کیا اعتراض کیا کہ قالوا انا یکون لہ الملک علینا, یہ طالوت ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے, ونحن احق بالملک منہ, اس سے تو ہم سزاوار ہے کہ ہم خود بادشاہ بنے, ہمارے درمیان سے کوئی بادشاہ بن جائے. طالوت میں کیا نقص ہے, ولم یؤت سعۃ من المال, جبکہ طالوت پاس کوئی مال نہیں ہے, وہ ایک غریب سا آدمی ہے. ان کی نگاہیں کس کی طرف تھی, ظاہری مال و دولت کی طرف تھی. ٹھیک ہے, غنی نہیں تھا جناب طالوت, دولت نہیں تھی, ثروت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھے. لیکن جناب تو اعتراض کیا کیا امت نے کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے, ہم اس سے زیادہ سزاوار ہیں بادشاہی کے. طالوت پاس تو کیا ہے, دنیا کا مال و دولت نہیں ہے. تو جناب اس نبی نے کیا فرمایا, قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, خدا نے سے منتخب کر لیے تمہارے اوپر. وزاد بسطا فی العلم فی الجسم, دو چیزیں ایسی طالوت کو عطا کی جو تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارا دولت ضرور ہے, ثروت ضرور ہے, لیکن دو چیزیں خدا نے طالوت کو ایسی عطا کی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ایک طالوت خدا نے علم عطا کیا ہے, دوسرا شجاعت عطا کی ہے. یہ دونوں چیزیں خدا نے طالوت کو عطا کی ہے. تو لہذا جانشین رسول بننے کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے, خلیفہ بننے کے لیے مال و دولت ضروری نہیں ہے, بلکہ علم ہونا چاہیے اور شجاعت ہونا چاہیے. ایک طرف علم ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے میں نے رہنمائی کیسے کرنی ہے, پتہ ہونا چاہیے میں نے سیاست کیسے کرنی ہے, پتہ ہونا چاہیے میں نے حکومت کیسے چلانی ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے, اور اس سے زور بازو ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص حکومت مملکت اسلامی کے خلاف کوئی بغاوت کرنا چاہے, حملہ کرنا چاہے, اپنے زور بازو جا کر مقابلہ کر سکے. یہ ہونا چاہیے, نہیں ہے کہ ایسے افراد کو حکومت دے دی جائے جنہوں نے کسی جنگ میں جم کر لڑائی کی نہیں ہو, ہر جنگ سے بھاگنا جن کے شیوا رہا ہو. تو دیکھیں خود خدا یہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ اصطفاہ علیکم, خدا نے انتخاب کیا ہے اور دو چیزیں عطا کی ہیں, ایک علم عطا کیا ہے اور دوسرا شجاعت عطا کی ہے. واللہ, اور پھر یہ قرآن کریم میں چند آیات ایسی ہیں جو واقعی قاعدے کلی کے طور پر آتی ہیں. قرآن کریم بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ایک قانون دیتی ہیں, کلیت دیتی ہیں. یہ قانون کلیت یہ ایسا ہوتا ہے جو ہر کسی زمانے سے مربوط نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ جسے کہتے ہیں نا, یعنی فرامرزی قاعدہ کلی ہوتا ہے جو محدود نہیں ہوتی کسی زمانے کے ساتھ, بلکہ ہر دور سے مربوط ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک قاعدہ کلی یہ ہے جس نبی نے یہ بات کی, اور پھر قاعدہ کلی کیا, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, خدا جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. یہ وہ قاعدہ کلی ہے, خدا جسے چاہتا ہے. اور خدا پھر ظاہر حکیم بادشاہ ہے, ایسے ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا ہے, کسی عطا فرماتا ہے جس میں علم بھی پائے جائے, ساتھ ساتھ شجاعت بھی پائے جائے. خدا فرماتا ہے واللہ واسع علیم, اور خدا واسع علیم ہے. تو یہ قرآن کریم کی چند ایک آیات, اور اس کے علاوہ اور چند ایک اور آیات بھی ہیں کہ جن میں قرآن کریم جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے ہر زمانے میں کسی معصوم جانشین کے وجود پر. ان میں سے ایک سورہ قدر بھی ہے. چند اور آیات بھی ہیں, ان کو چھوڑ تو صرف ایک آیت عرض کرتا ہوں سامنے. سورہ قدر کے بارے میں آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ ہمارے مخالفین سے جو ہماری امامت قائل نہیں, ان کے سامنے احتجاج کرنا, استدلال کرنا چاہیں تو سورہ قدر کے ذریعے سے استدلال فرمائیں. اس لیے قرآن سورہ قدر میں کیا خدا کیا فرما رہا ہے, سورہ قدر سب شروع سے ہوتی ہے اور یہاں پہنچتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, کہ شب قدر وہ قدر ہے, وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے کیا ہوتے ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے سوال کرے ان سے کہ جب تک پیغمبر خدا تھے تو فرشتے ان پر نازل ہوا کرتے تھے, اب رسول خدا کے بعد قیامت تک شب قدر رہے گی, بتائیں وہ کون سی ہستی ایسی جس پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں.
خود چھٹے امام نے تعلیم دی ہے. اور استدلال کے سورہ قدر کے ذریعے سوال کریں جب تک رسول خدا ہوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یا تو سورہ قدر قرآن کریم سے نکال دے کہ سورہ قدر ہے ہی نہیں, یا کہ اس قدر آئے گی نہیں ہر سال, لیکن ہر سال مسلمان شب قدر مناتے ہیں. ہم دین مناتے ہیں, وہ ایک مناتے ہیں. اگر قیامت تک شب قدر منا رکھے ہیں تو کوئی ایسی ذات تلاش کرنا پڑے گی اس طرح فرشتے ہر شب قدر کو نازل کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی ذات نہیں, محمدی صلوات اگر کوئی ایسی ذات نہیں ہے تو قرآن کریم میں نعوذ باللہ آیت جھوٹ کہہ رہی ہے. اگر کوئی ایسی ذات نہیں ہے تو آیت جھوٹ کہہ رہی ہے. اور اگر کوئی ایسی ذات ہے, اپنے اہل سنو بھائی ساتھ کرنے چلوں, اگر کوئی ایسی ذات ہے اسے تلاش کرنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے. اس آیت کی روشنی میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایسی ذات تلاش کریں. ہمارے معصومین کو بے شک نہ مانیں, اگر نہیں مانتے انہیں بے شک نہ مانیں. کوئی ایسی ذات ضرور ڈھونڈ کر بتائیں جو ہر دور موجود ہے جس پر فرشتے شب قدر کو نازل کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آئے ہماری بات مانو, آئے ہمارے نظریے کے قائل ہو جائیں. قرآن کریم اس سورہ قدر کی روشنی میں کہ ہر دور میں پیغمبر خدا کا ایسا معصوم جانشین رہا ہے جس پر شب قدر کو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور پورے سال کے مقدرات اس امام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس امام کی تائید کے بعد وہ سارے مقدرات ختم ہوتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. آج عاشور کی شب ہے. عرض کے وہ رات ہے کہ آج کی رات ماں کی آغوش میں اس کا بیٹا موجود ہے, بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے. لیکن کل کا سورج جب طلوع ہوگا گودیں اجڑ جائیں گی, سروں کے تاج چھن جائیں گے, بہنوں کے سہارے چھن جائیں گے. بہت دکھ بھری رات ہے. رسم ہے ہمارے بر صغیر میں, ہمارے علاقے میں کم از کم رسم ہے کہ شب قدر عاشور کی شب اس شہید کے مسائل پڑھ جاتے ہیں اسے شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. چند دن پہلے یہ بات عرض کی تھی, اولاد جو ہے آخر انسان کی ہمیشہ پیاری لگتی ہے, لیکن زندگی میں دو مقامات ایسے آتے ہیں, دو مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسان کو اولاد بہت ہی پیاری لگتی ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا, باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا, توتلی زبان بولتا ہے, بچہ انسان کو بہت پیارا لگتا ہے. اور دوسرا وقت وہ جب انسان کے بیٹا عین شباب کے عالم کو کھولتے ہیں نا, جوان ہو جاتا ہے اس کا بیٹا بہت پیارا لگتا ہے. لیکن ہائے افسوس, مظلوم کربلا کی مظلومیت دیکھیں, حسین کو دو نہ مصیبتیں دیکھنی پڑی ہیں. اپنے 6 ماہ کے شیر خوار کی مصیبت بھی دیکھنی پڑی اور اپنے گڑیا جوان بیٹے کی مصیبت بھی دیکھنی پڑی ہے. اور 5ویں 6ٹھے امام سے کسی نے پوچھا, مولا یہ بتائیں ایک باپ کی زندگی میں خوشی کا سب سے زیادہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ مولا فرمایا سب سے خوشی کا دن وہ دن ہوتا ہے جب اس کا بیٹا عین شباب کے عالم کو پہنچے, وہ اس کی شادی کرے, اس کے سر پہ سہرا سجا ہوا دیکھے. یہ دن باپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے. سائل نے پھر عرض کی, مولا ایک باپ کی زندگی میں مصیبت کا سب سے بڑا دن کون سے ہوا کرتا ہے؟ مولا فرمایا کسی شخص کا بیٹا عین شباب کے عالم کو پہنچے, اس کی شادی کی عمر ہو اور عین شباب کے عالم میں اس سے موت آ جائے, کہ باپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہوا کرتا ہے. اور مدینہ سے لے کر کربلا تک جہاں پر بھی اذان کا وقت ہوتا, نماز کا وقت ہوتا, امام کے خاص مؤذن تھے جس کا نام تھا مسرور. یہ مسرور بن حجاج بن مسرور, یہ مؤذن تھے مظلوم کربلا کے. جہاں بھی اذان کا وقت ہوتا یہ مسرور کا اذان دیا کرتے تھے. لیکن نہ جانے کیا مسئلہ تھی, جب عاشور کی صبح طلوع ہوئی نا تو مظلوم کربلا نے فرمایا, مسرور آج اذان تو نے نہیں دینی. آج کے مولا کون اذان دے گا؟ ہمیشہ میں اذان دیتا چلا آ رہا ہوں. فرمایا آج میرے شبیہ پیغمبر بیٹا علی اکبر اذان دے گا. خدا جانے کیا مسئلہ تھی کہ صبح عاشور کی اذان کس نے دی ہے؟ شبیہ پیغمبر نے دی ہے. شاید حسین لہجے پیغمبر میں اذان سنا کر دشمن کو یہ بتانا چاہتے تھے, چند خفتہ ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ جس کے خلاف لڑنے پر کمر بستے ہو چکے ہو, یہاں پر تو شبیہ پیغمبر موجود ہے, جہاں تو لہجہ رسول رکھنے والے جوان موجود ہیں. اور شاید حسین اپنی بہنوں کو علی اکبر کی آخری اذان سنانا چاہتے تھے, اپنے نانا کا لہجہ سنانا چاہتے تھے. جو مسئلے تھی جناب علی اکبر نے شب عاشور کی اذان دی, اور جب عاشور کا دن آ گیا نا سارے اصحاب مارے گئے. اربن مقادم لکھے کہ سب سے پہلے شہید بنی حشر کے جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں. آتے ہیں بابا کے پاس,
بابا جان مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہاں پر اپنی جان فدا کروں. آپ دیکھیں ایک طرف سے عشق الہی ہے, عشق خدا ہے, نانا کا دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے, ایک طرف شفقت فطری ہے, ایک طرف سے نانا کا دین ہے. فرماتے اکبر جان خدا کے حوالے جا, میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا. دوسرے شفقت فطری کا تقاضا کیا ہے. مولا فرماتے اکبر بیٹا جاؤ میدان جنگ میں, لیکن جہاں تک میں نظر آتا رہوں نا مڑ مڑ کے دیکھتے رہو تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں. جہاں تک میں مجھے نظر آتا رہوں مڑ مڑ کے دیکھتے رہو تاکہ میں چہرے کی زیارت کرتا رہوں. اکبر چلے میدان کی طرف. مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار ہوئے, اپنے محاسن اپنے ہاتھوں میں لیے اور دعا آسمان پر رخ کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس منطقا خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک. خدا اس قوم کے لیے گواہ رہنا ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں, اپنی رفتار میں, اپنی صورت و سیرت میں تیرے رسول کی شباہت شبیہ ہے. اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے. مظلوم کربلا چند قدم چلے گھوڑے پر لیکن بیٹھ نہ سکے, مجبور ہو کر نیچے آ گئے. اپنے پاؤں پہ چل کر ایک ایسی بلند جگہ پر گئے جہاں پر آپ کی آواز قوم اشکیا سن سکتی تھی. ایک جملہ کہا اے عمر بن سعد قد اللہ رحمہ کما قضا ترحمین. عمر بن سعد خدا تیری نسل ختم کرے جیسے تو میری نسل ختم کرنے کی طرف ہے. مظلوم کربلا نے قوم پر نفرین کی, واپس آئے. جناب اکبر 160 بلونوں کو پھر نار وصف کرنے کے بعد آتے ہیں بابا کے پاس اور ایک دکھ بھرا جملہ کہتے ہیں بابا جان العطش قتلنی وسکر الحدید قد اجهدنی فهل الى الشربۃ من الماء السبیل. بابا جان مجھے پیاس مارے جاتی ہے, اسلحے کا بوجھ مجھے تھکایا جا رہا ہے, کیا پانی کے ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر پانی مجھے مل جائے تو میں قوم اشکیا کے ساتھ جا کر جہاد کروں گا. مظلوم کربلا کی اتنی مجبوری دیکھیں کہ اکبر جیسے بیٹا ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ اسے آج حسین دے نہیں سکتے ہیں, پر اکبر بیٹا ہاتھ لسانات ذرا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال. اکبر نے اپنی زبان بابا کی منہ میں ڈالی, جلدی فوراً وہ زبان واپس کھینچ دی. آج کہتے ہیں بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے, آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھا ہوا ہے. مولا مظلوم کربلا نے فرمایا اکبر بیٹا جا دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے, نانا رسول انتظار میں ہیں, اب وہ تجھے جام کوثر سیراب کریں گے. علی اکبر چلے میدان جنگ کی طرف. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. ارے کتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزے کو 100 بار. علی اکبر چلے میدان کی طرف, دشمن کے خلاف جنگ کرنا شروع کی. 200 بلونوں کو پھر نہارے بستر کیا. جنگ کرتے جا رہے تھے تو مرہ بن مرکز بلون نے دیکھا. جنگ کرتے ہوئے اس بلون نے کہا اگر میں اس کی باپ کو اس کی غم میں نہ اٹھاؤں تو تمام میرے گناہ میری گردن پر ہو. شہزادے اس کے پاس سے گزرے, اس بلون نیزہ بلند کیا, بس نیزے کے لگنا تھا. علی اکبر زین کو نہ سمجھ سکے, اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں آ گیا. سلام کیا بابا جان علیکہ من السلام, پھر آخری سلام ہو. اب جو گھوڑے کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا, گھوڑا خیموں کی طرف لے جانے کی بجائے اکبر کو دشمن کی طرف لے کر چلا گیا. اب جس کے سامنے سے گھوڑا گزرتا وہ کیا کرتا, فجعلوا یضربونہ بسیوفہم فقطعوہ بسیوفہم اربا. جس کے پاس سے اکبر گزرتے وہ ملعون تلوار کا بھار کرتا. فقطعوہ بسیوفہم اربا. علی اکبر کی لاش ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. مظلوم کربلا تک جب ندا پہنچی, مظلوم کربلا ہر شہید کی لاش پر بڑی تیزی سے پہنچے کرتے تھے, لیکن ہائے افسوس جب علی اکبر کی لاش پہ جانے لگے تیزی سے نہ چل سکے. گھوڑے سے گر پڑے, زمین پر ہے, اٹھنا چاہتے ہیں پھر زمین پر گر پڑتے ہیں, اٹھتے ہیں پھر زمین پر گر پڑتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے علی اکبر کے پاس پہنچے. علی اکبر کا سر اٹھایا, اپنی آغوش میں لیا اور کہا بنیا قتلوک, دشمن تجھے قتل کر دیا ہے. قتل اللہ قوما قتلوک, اکبر اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے پھر ان مظلوم کربلا نے کیا کام کیا, اپنے رخسار, اپنے لب, اپنے رخسار اکبر کے رخساروں پر رکھے اور ایک جملہ کہا اکبر لقد استرحت من ہم دنیا وغمہا وبقی
اخبار تو دنیا کے ہم غم سے نجات پا گیا، لیکن تیرے بابا دشمن کے درمیان اکیلا رہ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لا نقبل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا إلى ذلك اللهم لعن الإصابة الذي جاهد بالحسين والشايع وبايع وتابعت له اللهم لعنهم جميعا واتبع